اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی الزہراء محمد والمعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس ماہ میں قرآن مجید کو درک کرنے کی توفیق دی، اور یہ ہماری چوتھی کلاس ہے اور ہماری بحث سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہو رہی ہے۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی کچھ گوشوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ سورہ تینوں انسان کی جو کیٹیگریز ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، متقین کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور ان کے صفات کو بیان کر رہا ہے، مشرکین کے صفات کو بھی بیان کر رہا ہے اور منافقین کے صفات کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو ہم نے متقین کی بحث کو انتخاب کیا اور ہم نے کچھ صفات متقین کیے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب تک 2 صفات بیان ہو گئے، آج انشاءاللہ کوشش کریں گے متقین کی جو تیسری صفت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جو متقین کی پہلی صفت قرآن یوں بیان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسلام کا دار و مدار بس یہی غیب ہے، غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو برپا کرتے ہیں۔ اور جو تیسری صفت آج ہمیں بحث کرنا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو خداوند عالم نے جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج یہ تیسری صفت پہ بحث کریں گے کہ انفاق کیا ہے اور کیوں یہ جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے یا نماز کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے جب بھی ہم انفاق کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے انفاق سے مراد انفاق مالی ہے، نہیں، بلکہ صرف انفاق سے مراد انفاق مالی نہیں بلکہ انفاق جانی بھی ہو سکتا ہے اور انفاق علمی بھی ہو سکتا ہے، انفاق حکمت بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی رزق خداوند عالم کی طرف سے تمہیں ملا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ اور دوسرا جو صرف اس ایک جملے میں قابل غور بات یہ ہے کہ کبھی انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اپنی چیز کیوں دوسروں کو دوں، اپنا علم کیوں دوسروں کو دوں، اپنا مال کیوں دوسروں کو دوں، سوال آتا ہے۔ تو خداوند عالم
پہلے ہی اس کا سوال کے جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مما رزقناہم ینفقون، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو تمہارے پاس رزق ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا ہے، تو اس رزق میں سے دینے میں تمہیں کوئی بھی مشکل نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ امانت پروردگار ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ تو بس مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ اور جو دوسری شرط انفاق کی ہمیں نظر آتی ہے وہ خدا کہہ رہا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، تو کون سا رزق خدا کی طرف سے ہوگا، کون سا مال خدا کی طرف سے ہوگا؟ وہی مال خدا کی طرف سے ہوگا جو مال حلال ہوگا، جو حرام ہوگا اسے ہم خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ تو بس انفاق کی جو دو شرطیں ظاہری ہمیں صرف اس ایک جملے سے نظر آ رہی ہیں، ایک انفاق اس رزق میں سے ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اور دوسرا جو خدا کی طرف سے رزق ہوگا وہ فقط و فقط حلال ہوگا، کبھی بھی حرام خدا کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اور عام طور سے رزق کے بارے میں یہ فکر کی جاتی ہے کہ رزق بندوں سے متعلق رکھتا ہے، جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے تعلق کرنے کی شے ہے، اسی طرح سے رزق بندوں سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ یہ خیال غلط ہے۔ اگر انفاق خدا کے لیے ہو تو یہ انفاق خدا سے بھی رابطہ کرتا ہے اور بندوں سے بھی رابطہ ہوتا ہے، یعنی انفاق وہ عبادت ہے جو ایک وقت میں خالق سے بھی رابطہ کرتی ہے اور مخلوق سے بھی رابطہ رکھتی ہے، تو اسی لیے انفاق ضروری ہے۔ اور جب ہم سوال کرتے ہیں کسی سے جو انفاق نہیں کرتا کہ آپ انفاق کیوں نہیں کرتے، تو وہ ایک اپنا اندر کے خوف کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم انفاق کریں تو وہ کم ہو جائے گا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، جو ہمارے پاس رزق ہے اگر ہم وہ دوسروں کو دے دیں تو وہ کم ہو جائے گا۔ تو خداوند عالم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے یہ رزق کم ہونے کا شے نہیں ہے، جتنا تم رزق دو گے خدا کی راہ میں خدا اسے اضافہ کر کے دے گا۔ اسی لیے علماء کرام ایک بحث کرتے ہیں کہ انفاق غنیمت ہے یا غرامت ہے۔ غنیمت یعنی اضافہ ہونے کی شے ہے، نہ کہ غرامت جو کم ہونے والی ہے، یعنی انفاق وہ شے ہے جتنا اسے خرچ کریں گے وہ بڑھتا چلا جائے گا اگر خدا کی راہ میں ہو۔ یہ دنیا کے لیے ہے، اگر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو مال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن خدا کی راہ میں جتنا مال خرچ کریں گے وہ مال میں اضافہ ہو جائے گا، جتنا علم خدا کی راہ میں خرچ کریں گے اس علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر شہرت، عزت، سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں اضافہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ خود اپنی جان بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو خداوند عالم کہتا ہے اب انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ انہوں نے اپنی جان کا انفاق کیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جس کے لیے انسان انفاق نہیں کرتا وہ طبیعت کا متوازی نہ ہونا۔ کبھی انسان کی طبیعت مال کی نسبت سے، رزق کی نسبت سے افراط کر دیتی ہے، کبھی تفریط کر دیتی ہے۔ مثلاً کے طور پر اگر یہ مال سے محبت نہ ہو، یہ رزق سے محبت نہ ہو، انسان مال کی طرف رغبت نہ کرے تو پھر وہ مال حاصل کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ جب وہ مال حاصل کرنے کے لیے نہیں جائے گا، بھوک سے انسان مر جائے گا، مال کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے مال سے محبت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب مال سے محبت بھی ضروری ہے تاکہ انسان جائے، کسب کرے، مال کو حاصل کرے اور اپنے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرے، یعنی مال سے محبت بھی ضروری ہے بلکہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مال سے محبت زیادہ ہو جائے، انسان حد سے زیادہ مال جمع کر لے گا اور مال کے پیچھے لگا رہے گا، اور مال کبھی بھی انسان کو
راضی کرنے والا نہیں ہے۔ جتنا ملتا جائے گا اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ جمع کر لے گا اور لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا، کبھی محبت میں افراط ہوتی ہے، کبھی محبت میں تفریط ہوتی ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعدل ہو، درمیان میں ہو، نہ محبت مال نہ محبت رزق زیادہ ہو کہ انسان دوسروں کا خیال نہ رکھے، اور نہ محبت اتنی کم ہو کہ خود کا خیال نہ رکھے۔ اسی لیے یہ محبت مال، محبت رزق متوسط ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے جہاں ضرورت پڑے اپنے لیے خرچ کرے، اور جہاں دیکھے کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی انفاق کرے۔ تو بس دوسری وجہ انفاق نہ کرنے کی، کیونکہ مال کی جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت نہیں ہے، یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اور قرآن خود کے لیے شفا کہتا ہے کہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ جب قرآن دیکھ رہا ہے کہ ایک مریض رزق، مریض مال ہے تو اس کا علاج کر رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان ہے جو مال سے محبت نہیں رکھتا، مال کی طرف توجہ نہیں ہے، اسلام آ کر اس کی طرف اسے مال کی طرف توجہ کرتا ہے، جا کر مال حاصل کرو، اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کے رزق کا انتظام کرو۔ یہ علاج کر رہا ہے قرآن، جو مال کی طرف بھیج رہا ہے، جو کہہ رہا ہے جا کے رزق حاصل کرو۔ خداوند عالم نے دنیا میں تمہارے لیے رزق رکھا ہے تاکہ تم اس رزق سے خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس رزق سے بہرے مند کر دو۔ تو ایک طرف قرآن ان کے لیے علاج بتا رہا ہے جو مال کی طرف توجہ نہیں کرتے، اسلام کی جو ہمارے پاس حدیثیں ہیں ان کی طرف جو توجہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ رزق کتنا ضروری ہے۔ امام صادق کے زمانے میں جب امام صادق حج کر آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا، مولا ہم نے وہاں پہ ایک بڑے عابد کو دیکھا۔ امام نے کہا اس کی صفت کیا تھی؟ کہا وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو امام نے کہا اس کا خرچ کون دیکھتا ہے؟ اس نے کہا اسے عبادت سے فرصت کہاں ہے، ہم اس کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ تو امام نے کہا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند عالم پسند نہیں کرتا کوئی انسان اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالے، جائے محنت کرے، رزق حاصل کرے اور وقت نماز پر نماز پڑھے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ انسان مال دنیا کی تلاش میں نہ جائے، بلکہ اس کی تاکید میں کہتا ہے اگر کوئی مال علم کی راہ میں علم کی راہ میں رزق سمجھ کر اسے حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں موت بھی آ جائے تو اسلام اسے شہید کہتا ہے، کیونکہ وہ رزق حلال کی تلاش میں نکلا تھا۔ تو بس قرآن جو یہاں پر مریض ہے بخل کا، جو مال کی طرف توجہ نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو بھی اس میں انفاق نہیں کرتا، اس کا سلیوشن یہ بتا رہا ہے کہ خدا کی راہ میں انفاق کرو، اس لیے کہ تمہیں آخر اس کائنات سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ وہاں پر تمہیں حساب دینا ہوگا کہ تم نے اپنے مال سے کتنوں کی مدد کی، جب تم مدد کر سکتے تھے کیوں مدد نہیں کی۔ ہر چیز کا سوال کیا جائے گا، عالم سے سوال ہوگا جب تمہارے پاس رزق علم تھا تم نے کیوں دوسروں کو یہ علم نہیں دیا۔ تو بس یہاں پہ بخل کو جو مریض ہے اس کے لیے قرآن توبیخ کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ تم کیوں انفاق نہیں کر رہے ہو۔ بس یاد رکھو اگر تمہارے بعد جو سارا رزق بھی اگر تم نے بچوں نے انفاق کیا تو اس چیز کی برابری نہیں کر سکتے کہ اگر تم زندگی میں ایک کھجور کے برابر بھی اگر انفاق کر رہے ہو تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے کہ تمہارے بعد سارا مال تمہارا انفاق کر دیا جائے۔ یہ بخیل کے لیے اسلام کہہ رہا ہے اگر تم ایک بار خدا کی راہ میں دو گے تو خدا تمہیں 70 برابر کر تمہیں واپس دے گا، چاہے اس دنیا میں دے چاہے اس دنیا کے بعد، جہاں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بھی خداوند عالم اسے عوض دے سکتا ہے۔
بس قرآن نے دونوں کے لیے علاج بتایا، کیونکہ قرآن خداوند عالم کی نظر میں شفا ہے مومنین کے لیے۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے، جو تلاش مال کی طرف نہیں جاتا، جو مال کی طرف محبت نہیں رکھتا، اسے مال کی طرف رغبت دلا رہا ہے کہ جاؤ مال حاصل کرو، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو۔ اور جو مال حاصل کر کر اپنے بارے میں سوچتا ہے، صرف اپنا خیال رکھتا ہے، جو بخیل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور تمہیں اضافہ ملے گا، چاہے اس دنیا میں ملے چاہے اس دنیا میں ملے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا، انفاق کی راہ میں، خدا کی راہ میں نہ مال سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، نہ مال سے محبت کم ہونی چاہیے، بلکہ جہاں خدا کہے وہاں پر خرچ کر کر اپنی اس طبیعت کو متداول کرنا ہے، برابر کرنا ہے خدا کی راہ میں۔ اور اب خداوند عالم تیسری صفت بیان کر رہا ہے انفاق کی، کہ کس شرط پہ تمہاری انفاق قبول کی جاتی ہے۔ خداوند عالم آل عمران میں فرماتا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ خداوند عالم تم سے کوئی نیکی قبول نہیں کرتا مگر جب تک کہ تم انفاق نہ کرو اس چیز کو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ انفاق یعنی وہ نہیں جو چیز تمہارے لیے ضروری نہیں ہے وہ جا کر کسی ضرورت مند کو دے دیں، بلکہ انفاق یہ ہے کہ جو تمہارے پاس تمہاری محبوب چیز ہے وہ بھی خدا کے راہ میں انفاق کر دینا۔ یہ انفاق کا بہترین درجہ ہے۔ انسان اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے کہ اس کے جان کی ضرورت ہے تو وہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں انفاق کر دے، یہ انفاق ہے۔ جب اس کے پاس مال ہے، اتنا مال ہے کہ وہ دوسروں کو دے سکتا ہے، تو آج مال کی محبت یہ ہے کہ انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اگر ایسا مال جو تمہیں زیادہ محبوب ہے وہ مال بھی خدا کی راہ میں خرچ کرو، تب جا کر خدا تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری نیکی کو قبول کرتا ہے۔ بس انفاق کی شرط یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ خدا کے لیے اس چیز کو بھی انفاق کر دے جس چیز کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ایسے مثالیں ہیں تاریخ اسلام میں، کہ جناب بی بی زہرا کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا نیا جوڑا خدا کی راہ میں انفاق کر دیا۔ جب رسول نے سوال کیا تو بی بی نے کہا مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا اس لیے میں نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، تو خدا کیوں نہ انہیں اس کا عوض دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ اب انفاق کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے کہ ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقہ۔ خداوند عالم اپنے بندوں سے، گناہگار بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقہ لیتا ہے۔ خداوند عالم صدقہ لیتا ہے۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب تک ایک مومن ایک ضرورت مند کو خدا کے لیے صدقہ دیتا ہے، صدقہ اس مومن کے ہاتھ جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی انسان یہ صدقہ حقیقت میں مومن کو نہیں دیکھ رہا ہے، نیاز مند کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ خدا کو دے رہا ہے۔ انفاق خدا کے لیے کر رہا ہے، یعنی خدا کو دے رہا ہے۔ اب خدا کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جب خدا بندے سے لیتا ہے تو بے حساب اس بندے کو دے دیتا ہے، کیونکہ انسان یہ نہ سوچے کہ وہ ایک نیاز مند کو دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچے میں خدا کو دے رہا ہوں۔ اب خدا جب کسی چیز کو لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا دے سکتا ہے، انسان اسے تصور تک نہیں کر سکتا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ خداوند عالم بغیر کسی فرشتے کو واسطہ رکھے ہوئے خود مستقیماً اپنے بندوں سے لیتا ہے تاکہ انسان کی فضیلت کو بیان کرے۔ انسان جب انفاق کرتا ہے تو کتنا سخت مرحلے سے انسان گزرتا ہے، اور خدا کے لیے وہ بھی انفاق کر رہا ہے تو خدا اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پر دو سوال اور ان کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں۔
عام طور سے آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹا آ کے سوال کرتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال رہتا ہے پھر بھی آ کے سوال کرتے ہیں، تو کیسے پہچانیں کہ کون ضرورت مند ہے کون ضرورت مند نہیں ہے؟ تو جناب مرحوم ابن بابویہ اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ کے دوسری جلد میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ معصوم سے سوال کیا گیا۔ معصوم جب ہمارے پاس کوئی شخص آ کر سوال کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا اسے صدقہ دو، اس کے لیے انفاق کرو۔ تو امام نے کہا، تو لوگوں نے کہا مولا بعض ایسے لوگ آتے ہیں جن کی حالت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی آ کر مانگتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا یقیناً ان کی حالت اچھی ہوگی۔ کہ مولا دلیل کیا ہے؟ امام کہتے ہیں اگر کوئی واقعاً ضرورت مند ہو اور مسلمان اس کی مدد نہ کریں تو دیر نہیں ہوگی، ایک لمحے کی بھی خداوند عالم ان پہ عذاب نازل کر دے گا کہ کیوں تم نے دوسرے مسلمانوں کا خیال نہیں رکھا، کیوں تم نے دوسروں کو نہیں دیا۔ اب یہ سمجھ میں آیا۔ پھر امام کہہ رہے ہیں اگر جھوٹا بھی کوئی آ کر تم سے سوال کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، تو یہ مانگنا آسان نہیں ہے، وہ اپنی عزت کو تمہارے سامنے پھیلا رہا ہے، تم اس کی مدد کر دو۔ کیوں مدد کریں؟ کیونکہ یہ نہ سوچو کہ تم ایک بندے کو دے رہے ہو، بلکہ یہ سوچو تم حقیقت میں خدا کو دے رہے ہو، اس لیے کہ تمہارا صدقہ اس نیاز مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کو دے رہے ہو۔ اب جو بھی آ کر سوال کرے اصل میں تم خدا کو دے رہے ہو، یہ معاملہ بندوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ خدا کا ہے، تم خدا کو دے رہے ہو، یہ سوچ کر ہر نیاز مند کو دیتے چلے جاؤ کہ خداوند عالم یہ اس کا نتیجہ تمہیں دنیا میں بھی اس کے زیادہ کرے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے مفید ہوگا۔ اب جو دوسرا سوال عام طور سے دشمنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ہم کیوں دیں جبکہ خداوند عالم نے ان نیاز مندوں کو نہیں دیا، جب خداوند عالم نے انہیں فقیر بنایا ہے، اگر ہم انہیں صدقہ دیں، ہمیں انہیں انفاق کریں، اس کا مطلب ہم خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو انہیں خود دے دیتا، جب خدا نے انہیں نہیں دیا ہے تو ہمیں کیوں دینا ہے؟ اسی کی طرف خداوند عالم نے قرآن میں سورہ یاسین میں اشارہ کر کے فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا کی راہ میں، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں خرچ کریں جب خدا نے انہیں نہیں دیا ہے؟ اس کا مطلب خدا نہیں چاہتا کہ وہ مالدار ہو جائیں، خدا نہیں چاہتا کہ ان کی حالت اچھی ہو جائے۔ اگر ہم ان کی حالت اچھی کر دیں اس کا مطلب ہم نے خدا کی علم کے خلاف کام کیا ہے، خدا کی مرضی کے خلاف کام کیا ہے، اس کا مطلب ہمیں بھی انفاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے خداوند عالم کے ارادہ تکوینی میں اور ارادہ تشریع میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے نہیں سمجھا خداوند عالم کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ انسان کی حالت اچھی ہو جائے، اور ارادہ تشریع یہ ہے کہ خود بندہ جسے مال دیا ہے وہ اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرے۔ اسی لیے قرآن میں خداوند عالم سورہ محمد آیت 4 میں فرماتا ہے اگر خدا چاہتا تو تمام مشرکین کو، تمام کافرین کو خود قتل کر دیتا، کیوں قتل نہیں کر رہا ہے؟ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ مومنین کو آزمایا جائے کہ کون سا مومن کب جا کر مشرکین سے جنگ کرتا ہے اور کون جنگ نہیں کرتا۔ یہ آزمائش کا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے جہاں ہر ایک کو امتحان دینا ہے۔ اسے بھی امتحان دینا ہے کہ جس کے پاس مال ہے، اسے بھی امتحان دینا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، اسے بھی امتحان دینا ہے جس کے پاس علم ہے، اور اسے بھی امتحان دینا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی یہ آزمائش گاہ ہے
خداوند عالم کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے خداوند عالم چاہتا ہے کہ خود مومن اپنی مرضی سے خدا کے لیے ضرورت مند کو دے تاکہ وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ تو بس خدا کی راہ میں انفاق کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔ انفاق اور جو چوتھی صفت ہے انفاق کی، جو چوتھی شرط ہے کہ اس طرح سے انفاق کریں کہ ایک ہاتھ سے اگر عطا کیا جائے تو دوسرے ہاتھ سے معلوم نہ ہو۔ اہل بیت کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ وہ اس طرح سے انفاق کرتے تھے کہ خود لینے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے لیے انفاق کیا گیا ہے۔ امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا در رہتا تھا کہ امام اپنا سر اس طرف کر کے اسے دیتے تھے۔ کہا جب سوال کیا گیا مولا آپ اپنا رخ دوسری طرف کیوں کر لیتے ہیں؟ تو امام نے کہا ایسا نہ ہو کہ جب میں اسے دوں وہ میرے چہرے کو دیکھے، جب بھی میرے سامنے آئے شرمندگی کا احساس کرے۔ امام علی سے سوال کیا گیا مولا آپ کن کے لیے انفاق کر رہے ہیں؟ امام نے کہا میں ان کے لیے انفاق کر رہا ہوں۔ لوگ سوال کیا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ امام نے کہا میں جانتا ہوں، یہ میرے شیعہ نہیں ہیں، پھر بھی میں انفاق کر رہا ہوں۔ امام نے کہا اگر میرے شیعہ ہوتے تو میں روٹی کے ساتھ ساتھ انہیں نمک بھی دیتا۔ یہ اہل بیت کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ انفاق اس طرح سے کیا جائے کہ دوسروں کو پتہ نہ ہو، سامنے والا حقیر محسوس نہ کرے، کیونکہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ جب خدا کے لیے کرتے ہیں تو اس میں خلوص، اخلاص اور سامنے والے کی عزت کا بھی خیال رہتا ہے۔ جب ان صفات کو ایک مومن انجام دیتا ہے تو متقین کے صف میں آ جاتا ہے، وہ خدا کے لیے انفاق کر رہا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتا ہے، اور امیر المومنین کی صفت یہ ہے ایک وقت میں نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے انگوٹھی کو خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے۔ یہ ان کی بات ہے جو تمام نیکوں اور متقین کی صفات اگر ہم حاصل کریں تو ہم متقی بنتے ہیں۔ وہ امام المتقین ہیں تو ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ضروری ہے کہ ان صفات کو بھی اپنے اندر اپنایا جائے تاکہ ہم متقین میں شامل ہو جائیں اور مولا فخر کریں کہ یہ میرے ماننے والے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ انسان اس میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرے، جہاں ایک کے برابر 72 گنا ملنے والا ہے۔ اور یہ بہترین روزہ انفاق کرنے کے لیے، احساس کے لیے کافی ہے کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہے، جب ہماری بھوک میں یہ حالت ہو جاتی ہے تو اب ان کا کیا ہوتا ہوگا کہ جن کے پاس افطاری کے لیے تک کچھ نہ ہو۔ یعنی روزہ احساس کا نام ہے، صرف بھوک نہیں بلکہ بھوک کے احساس کا نام ہے۔ آج جتنے بچے فلسطین میں ہیں ان کا احساس کرنا ضروری ہے۔ یہ مسلمان اگر صرف اس انفاق کو سمجھ جاتے تو کوئی مسلمان آج تنگ دست نظر نہیں آتا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر رزق جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں سے انفاق کر کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شامل ہو جائیں۔